السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو۔ کل اسپیکر قومی اسمبلی کا انتخاب ہونا ہے۔ یہ انتخاب پہلے ایک مرتبہ ہو چکا، لیکن ہمیں یاد دہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ NA 122 پر اتنی بحث ہو چکی ہے کہ سب کو معلوم ہے اب اسپیکر کا انتخاب ضمنی انتخاب کے بعد ہونا ہے۔ شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے امیدوار ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کے بارے میں ہمیں گیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ایاز صادق صاحب ہیں۔ اتنا اہم یہ الیکشن کیوں ہے اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی نئی ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، اس کے اوپر ہم بات کریں گے ناظرین۔ اس کے علاوہ بہار کے اندر بھارتیہ جنتا پارٹی کی خوب سیاسی پٹائی ہوئی، تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پچھلی مرتبہ جو 2013 کے انتخابات میں پرفارمنس تھی اس کا نصف تقریباً لوز کیا، 44% ڈکلائن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نریندر مودی مقبوضہ کشمیر کے اندر جا کر $12 بلین ورتھ آف منی پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیریوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ایک اہم موضوع جس کو آپ کو بالکل بھی مس نہیں کرنا چاہیے، پاکستان میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات، اس کے اوپر ہمارا ایٹول کمنٹ ہوگا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ شفقت محمود صاحب رکن قومی تحریک انصاف کی طرف سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، اور سینیٹر پرویز رشید صاحب وزیر اطلاعات و نشریات پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے لاہور اسٹوڈیوز میں، دونوں کو خوش آمدید۔ سینیٹر صاحب آپ سے ذرا آغاز کر لیتے ہیں بات کا۔ شفقت صاحب تو یہاں پر موجود ہیں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا اگر شفقت محمود سپیکر بن جاتے ہیں قومی اسمبلی کے؟ نان پارٹیزن ایک عہدہ ہے اور آپ کی جماعت، میں ایک تھیوریٹیکل تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی جماعت ان کو سپورٹ کرے گی؟ مطلب یہ کیا ایسا شجر ممنوع ہے کہ اس کی طرف دیکھنا بھی گناہ تصور کیا جائے گا، یا ہم اس نقطے پر نہیں پہنچے کہ جہاں پر اس قسم کی بات کی جائے؟ گو ہیڈ جی۔ شفقت، ہم نے 2013 کے انتخابات کے بعد اس سپیرٹ کو زندہ رکھا اور زندہ رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں کہ تمام سیاسی قوتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کر کے پاکستان کے سیاسی نظام کو اور جمہوری نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں اور انتخابات کی تلخیاں جو ہیں انہیں پس پشت ڈال دیا جائے۔ جس اچھی خواہش کا آپ اظہار کر رہے ہیں، یہ ایک کنفرنٹریشن کی فضا میں اس پر عملی جامہ پہنانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، اور یہ کنفرنٹریشن کی فضا ہماری طرف سے تو قائم نہیں کی گئی۔ ہم نے تو چاروں صوبوں میں جماعتیں جو تھیں ان کے حقوق کو تسلیم کر لیا، خیبر پختونخوا میں ان کے حق کو مان لیا، سندھ میں ان کے حق کو مان لیا، بلوچستان میں یہ بات اچھی ہے، ماحول موافق نہیں ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بات اچھی ہے، موجودہ ماحول موافق نہیں ہے؟ بات اچھی ہے، ماحول مناسب نہیں ہے، اور یہ ماحول ہم نے کریٹ نہیں کیا، ہم نے تو وہی ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی جس کی خواہش کا اظہار آپ فرما رہے ہیں۔ اچھا، شفقت صاحب سے پوچھتے ہیں۔ شفقت صاحب، تو پھر کل ظاہر ہے وہی ہوگا جو ہوتا ہے، آپ کا کینڈیڈیچر سامنے آئے گا۔ کل آپ کے کینڈیڈیچر کے حوالے سے صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ PTI کتنے ووٹ ڈالتی ہے، ظاہر آپ کی جماعت آپ کو ووٹ ڈالے گی، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پارلیمان کے اندر سے آپ کو دوسری جماعتیں کتنا ووٹ ڈالتی ہیں۔ تو is that a worry for you کہ یہ بھی اسیسمنٹ ہوگی کہ آپ نے پارلیمان کے اندر نون کو تو چھوڑ دیں، ان کے علاوہ دوسری جماعتوں کے ساتھ اپنے رابطے کیسے رکھیں؟ مجھے تو میری پارٹی نے نامینیٹ کیا ہے، اور اس لیے میری خواہش اور امید ہے کہ میری پارٹی جو ہے وہ مجھے ووٹ دے گی، اور اس کے بعد کوئی اور ووٹ دیتا ہے تو ہم اس کو خوش آمدید کریں گے، ویلکم کریں گے۔ لیکن یہ جو ہم نے انتخاب میں حصہ لیا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں مقابلہ ہونا چاہیے، کنٹیسٹ ہونے چاہیے، اور ویسے بھی طلعت پاکستان میں اس وقت اپوزیشن کی جماعت اور ہے کون؟ باقی تو ساری مفاہمت کے نام پہ انہوں نے اپنے بانٹ لیے ہیں۔ میں کوشش کر رہا تھا نہ لفظ بولوں، لیکن مکمکا ہو گیا ہے، مفاہمت ہوئی ہے۔ اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں بیٹھ کے اپنے مزے لوٹ رہی ہے، باقی ادھر ابھی اپوزیشن تو صرف ہم ہی کر رہے ہیں۔ تو میں if I understand you correctly، آپ یہ فرما رہے ہیں کل اگرچہ اسپیکر کا انتخاب آپ لڑ رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ایک سیاسی سٹیٹمنٹ بھی آپ کی جماعت کی طرف سے جائے، اسپیکر کے لیے آپ کو
مکمکا سیاسی طور پر مثبت سینس بھی کرنا ہوگا, دوسری جماعتوں کو ساتھ ملانا ہوگا, ان کے ساتھ برج بلڈنگ کرنی ہوگی, لیکن آپ کے خیال میں اس وقت وہ ماحول نہیں ہے اسمبلی میں دوسری جماعتوں کے حوالے سے بھی اتنی لڑائی ہو رہی ہے؟ نہیں, لڑائی نہیں ہے. ہم اگر کوئی اور میں نے خورشید شاہ صاحب سے ملاقات کی, ان سے کہا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. میں نے جماعت اسلامی سے ملاقات کی, ان سے ریکویسٹ کی آپ ہمیں سپورٹ کریں. شیرپال صاحب سے ریکویسٹ کی آپ ہمیں سپورٹ کریں. دستی صاحب سے رابطہ ہوا. کوشش تو ہم کریں گے, لیکن ایک چیز جو بڑی آپ کو کھلی صاف طور پہ کل نظر آئے گی کہ یہ ساری جماعتیں ایک طرف ہیں, حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہیں تقریباً, بیچ میں کچھ ہوں گے جو ہمارے ساتھ بھی ہوں گے, اور تحریک انصاف اکیلی کھڑی حکومت کا مقابلہ کر رہی ہے. یہ دیکھیں امیج بڑا اچھا ہے, لون اگینسٹ روم کا امیج, لیکن سیاسی سینس کے اندر جو ہے نا, آپ کو اگر نظام کو چلانا ہے تو پھر آپ کو دوسری جماعتوں کو ساتھ بھی لے کے چلنا ہوگا. نہیں, نظام کو ہم خدا نخواستہ بالکل نہیں ہلانا چاہتے, لیکن آپ یہ بھی اگری کریں گے کہ جمہوریت میں اگر اپوزیشن نہ ہو اور فعال اپوزیشن نہ ہو تو پھر جمہوریت کی گاڑی آگے نہیں چلے گی, پھر تو من مانی ہوگی. چلیں ذرا چلتے ہیں ہمارے پاس پروفیسر رشید صاحب کے پاس. پروفیسر صاحب, ایاز صادق ہی کیوں؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, اگرچہ مجھے سمجھ آ بھی رہی ہے, لیکن ان وے میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اسپیکر کا جو عہدہ ہے وہ نمبر 1 غیر متنازع ہونا چاہیے, نمبر 2 جو فرد اس عہدے پر فائز ہو اس کی شخصیت کے بارے میں عمومی طور پر ہاؤس میں سیاسی کنسنسس ہو, وہ خود بے شک جتنا مرضی اچھا ہو, سیاسی کنسنسس ہو. یہ دوسری مرتبہ ہوگا کہ اسپیکر صاحب جو ہے ان کا انتخاب ہونے کو آیا, اور پی ٹی آئی جو ہے ان کے انتخاب کو اب دوبارہ سے چیلنج بھی کر رہی ہے, if I'm not wrong, تو ادھر سے ان کا انتخاب ہو رہا ہوگا ڈیپینڈنگ آن who's votes for him, اور ادھر سے باہر جو ہے دوبارہ سے ان کی انتخاب کے بارے میں, سیاسی انتخاب کے بارے میں کوئی پٹیشن جاری ہوگی یا الیکشن ٹریبیونل موو ہو رہا ہوگا. طلعت, اب مجھے بتائیے کہ جہاں پہ ایک خاص قسم کا ذہن جو صرف گالی نکالنے کو, الزام لگانے کو, دشنام ترازی کرنے کو اپوزیشن سمجھتا ہے, مثبت رویہ رکھنا جو اس کو مکمکا سمجھتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ سندھ میں لوگ موجیں لے رہے ہیں, بلوچستان میں لوگ موجیں لے رہے ہیں, اور خیبر پختونخوا کا ذکر کرنا بھی وہ مناسب نہیں سمجھتے, جہاں پہ ان کی بھی حکومت اسی اصول کے تحت بنی ہے جس اصول کے تحت پنجاب میں, سندھ میں اور بلوچستان میں حکومت بنی ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت کسی کو رائٹ کے طور پر اس طرح نہیں بنی ہوئی, ان کی بھی اکثریت نہیں تھی. لیکن میں اس تلخ باتوں میں جانا نہیں چاہتا, میں صرف ذہن کا نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ مثبت بات کو مکمکا سمجھا جاتا ہے, کنفرنٹریشن کرنے کو, ٹانگیں کھینچنے کو, گالیاں دینے کو, دشنام ترازی کرنے کو, اپوزیشن کرنا آپ اتنے فکسیٹڈ کیوں ہیں, ایاز صادق صاحب کے اوپر فکسیٹڈ کیوں ہیں؟ آپ کسی بھی ممبر قومی اسمبلی کو اسپیکر کے طور پر نامزد کر سکتے ہیں, بہت لوگ ہیں آپ کے پاس. جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اس لیے کہ ایاز صادق صاحب نے انتہائی ڈگنیٹی سے ایک بدتمیزی کا مقابلہ کیا ہے. انہوں نے پارلیمنٹ کو اس وقت انتہائی وقار کے ساتھ سنبھالا دیا جب پارلیمنٹ کے اوپر حملے کیے جا رہے تھے اور استعفے دے کے پارلیمنٹ کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں. انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بھی جو کہ انہیں روز گالی نکالتے تھے, ان پر الزام لگاتے تھے, ان کو بھی اسمبلیوں سے باہر جانے کا موقع نہیں دیا, ان کو بھی اسمبلیوں میں رہنے کے لیے انہوں نے ایک انتہائی ہوش مندی کے ساتھ, دانش مندی کے ساتھ باوقار کردار ادا کیا. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب ایاز صادق صاحب کا الیکشن ہوا تھا تو ان کے مقابلے پہ جن جماعتوں نے انتخاب میں حصہ لیا تھا وہ بھی اب ان کی حمایت کر رہی ہیں. اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں, کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں جنہوں نے ان کی نامزدگی کا خیر مقدم نہ کیا. شفقت صاحب اس پر رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی گو اہیڈ. مجھے لگتا ہے کہ پرویز کی باتوں سے کہ جیسے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے تہذیب پہ بھی غاصبانہ قبضہ جو ہے وہ کر لیا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے میں ہے. مثال کے طور پہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کے اس سے انتڑیاں نکال لوں گا, تو وہ تہذیب کے دائرے میں ہے. اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی گالیاں ہیں. تو بہرحال کچھ جو ان کی اپنے ماشاءاللہ سپوکس پرسن جو آ کے جو کر رہے ہیں, میں اب کیا نام لوں ان کا, جو ٹاک شوز پہ جس طرح لگے ہوئے ہیں, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو تہذیب کے اوپر اپنا جو ایک غلبہ ہے وہ اس کو چھوڑ دیں. اور جو سیاست کی بات ہے, بات بڑی کلیئر ہے. جمہوریت میں اگر اپوزیشن نہیں ہوگی
تو جو بھی حکومت ہوگی وہ من مانی کرے گی اور وہ ہر چیز کے اوپر رائٹ رف شاٹ کہتے ہیں انگریزی میں وہ کر لے گی اور اس کے بعد کیا رہ جائے گا. تو ہم تو اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے انشاءاللہ, آئندہ بھی کریں گے. اور کل جو الیکشن لڑ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے رزلٹ کیا آنا ہے, لیکن ہم کوئی کتنے ووٹ مل جائیں گے, کوئی خیال ہے؟ میری اپنی پارٹی مجھے ووٹ دے گی جی, اس کے علاوہ جو بھی آئے گا وہ بونس ہے. اس سے علاوہ اور شفقت صاحب اگر اس سے کم آئے تو پھر کم آئے تو پھر ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن you're not giving any case. دیکھیں یہ کوئی ایشو نہیں, ہم نے ان کا بس مقابلہ کرنا ہے. ذرا پرویز صاحب نے بھی ذکر کیا, میں اس کی طرف توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا واپس پرویز صاحب کے پاس جانے سے پہلے, وہ یہ کہ خیبر پختونخوا کے اندر حکومت ہے جو ایک الائنس پر مبنی حکومت ہے, اور جو حالیہ الائنس آپ کی شیرپاؤ صاحب کے ساتھ ہوئی ہے وہ تو بڑی ہی دلچسپ قسم کی الائنس ہیں. تو خیبر پختونخوا میں جماعت, آپ, آزاد امیدوار, شیرپاؤ صاحب, would that not be مکاؤ, یا آپ کے خیال میں اس کا کوئی اور نام؟ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی جماعت یا ہماری اپنی جماعت کے کوئی شخص اگر ہمارے جو مقاصد ہیں ان سے انحراف کرتا ہے تو ہم تو ان کو فوراً اپنی پارٹی سے بھی, ہم نے بلکہ آج بھی کچھ آرڈرز ہوئے ہیں جہاں پہ ہم نے کچھ لوگوں کو پارٹی سے فارغ کیا. جو ہمارے الائز ہیں وہ ہمارے مقاصد میں اور ہمارے مقصد میں ہمارے ساتھ آئیں, اور اگر اس میں کوئی ایسا ہوگا جو ہمارے مقصد کے مطابق نہیں ہوگا تو پہلے بھی ایک علیحدگی ہوئی تھی, آئندہ بھی ہو سکتی ہے. کوئک سوال آپ سے پرویز صاحب کے پاس جانے سے پہلے, آپ کے خیال میں جو اگر ایاز صادق صاحب جیت جاتے ہیں تو وہ ہاؤس کے اندر ان کا آپ کی نظر میں, آپ کی پارٹی کی نظر میں ان کا قد کاٹ کیسا ہوگا, ان کی ریپیٹیشن کیسی ہوگی؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ انہوں نے آپ کے استعفوں کے اوپر باوجود جس سے کہ جے یو آئی کا بہت زیادہ ان کے اوپر دباؤ تھا, بعض جگہ پر رولز کو انہوں نے بڑی مثبت قسم کی تشریح کر کے وہ معاملہ انہوں نے نپٹایا, اینڈ اٹس پارٹ آف دا ریکارڈ. تو آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں, اچھا ہاؤس چلا پائیں گے اگر جیت گئے تو؟ دیکھیں ایاز صادق صاحب کے پاس اگر وہ سپیکر ہو جاتے ہیں, جو کہ لگ رہا ہے ہو جائیں گے, تو ان کے پاس دو چیلنج ہیں بہت بڑے. ایک تو چیلنج یہ ہے کہ سپیکر کا عہدہ جو ہے وہ سیاست سے بالاتر ہے, وہ نیوٹرل ہے. تو وہ انہیں اپنے ایکشن سے, اپنے جو بھی وہ فیصلے کریں گے ان سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو بھی کر رہے ہیں وہ نیوٹرل کر رہے ہیں. اور مجھے تو آج ایک مثال یاد آ رہی تھی کہ وہ ایک بیکٹ صاحب تھے جن کو ہنری II نے بنایا آرچ بشپ آف کینٹربری, وہ ان کے دوست تھے, لیکن جب وہ اس منصب پہ پہنچ گئے تو انہوں نے اس منصب سے وفا کی. تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ایاز صادق صاحب اپنے منصب سے وفا کریں, اور جنہوں نے نامزد کیا ان سے وفا. اور دوسرا بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ پارلیمنٹ بالکل غیر فعال ہے, اس میں کوئی فیصلے جو سارے باہر ہوتے ہیں, کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا اس کے اندر. سو یہ اس پارلیمنٹ کو فعال بنانا جو ہے اس میں بہت بڑی ذمہ داری. ذرا سردار صاحب آپ کے پاس میں اگر آؤں, ابھی ایم کیو ایم سے ملاقات جاری ہے ایاز صادق صاحب کی, اور ایاز صادق صاحب کو بھاری اکثریت سے اسمبلی میں جتوانے کے لیے آپ نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں. فاٹا کے ایم این اے سے جب ہم نے بات کی انہوں نے کہا جی کہ ہم نے باقاعدہ اپنی کنڈیشنز کے ذریعے اپنی سپورٹ جو ہے وہ دی ہے ان کو, اور اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے جی جمال صاحب اس کو وڈرا کروایا ہے. ایم کیو ایم آپ کو پتہ ہے باتیں منوائے بغیر تو آپ کو ووٹ نہیں دے گی. تو آپ نے بڑی مشکل کے ساتھ یہ اکٹھا کیا ہے, لوگ یہ بعد میں ڈیمانڈ بھی کریں گے جن سے آپ نے جو پرومسز کی ہیں. عمومی طور پر ایاز صادق صاحب کے بارے میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے. ایم کیو ایم کو بھی استعفوں کا مسئلہ درپیش تھا, تحریک انصاف کو بھی مسئلہ درپیش تھا. ایم کیو ایم نے سیاسی کلچر کا ثبوت دیتے ہوئے جس طریقے سے ایاز صادق صاحب نے ان کے استعفوں کے معاملے میں رویہ اختیار کیا رکھا, جو ایک جمہوری رویہ تھا اور جس کو سب نے اپریشیٹ کیا, ایم کیو ایم نے اس کو اکنالج کیا ہے, اور صبح وہ اس اکنالجمنٹ کا ثبوت دیں گے. میری خواہش تو یہی تھی کہ میرا دوست شفقت بھی اس کو اکنالج کر لیتا, لیکن بہرحال یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ جب بحیثیت امیدوار کے یہ ان کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں اور ان کے مقابلے پہ الیکشن لڑ رہے ہیں جو کہ ان کا جمہوری حق ہے, تو انہوں نے دراصل حلقہ 122 میں ہونے والے انتخاب کے نتیجے کو بھی تسلیم کر لیا ہے. اچھا یہ آپ پٹی باندھ کے ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں, یعنی کالی بھی نہیں, اعتراض اپنی جگہ پر قائم ہے اور پھر بھی الیکشن لڑ رہے ہیں, یا ان کی تشریح سے اتفاق میرا خیال ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ جب ہمارے دوست جی جمال صاحب کینڈیڈیٹ بنے تو ہمارے پہ بڑا انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ بیٹھ جائیں اور ہم کھڑے رہیں گے, اور اب آپ نے دیکھا کہ وہ بیٹھ گئے. ان کا بھی شاید یہی خواہش تھی کہ ہم بھی بائیکاٹ کرتے اور ان کے الیکشن میں کوئی مقابلہ نہ ہوتا, اور ہم اس بات پہ بائیکاٹ کر دیتے کہ جی 122 میں یہ ہوا. دیکھیں 122 کا جو معاملہ ہے وہ ایک قانونی معاملہ ہے, ہمارے پاس ایک قانونی حق ہے,
اس قانونی حق کو ہماری پارٹی ایکسرسائز کرے گی. اسی طرح اس الیکشن میں اسپیکر کے الیکشن میں حصہ لینا ہمارا جمہوری اور قانونی حق ہے اور ہم یہ ایکسرسائز کریں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ تشویش نظر آ رہی ہے, ہونی نہیں چاہیے. کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم جمہوری ٹریڈیشن کے مطابق یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہم اپوزیشن اور ان کی اپوزیشن کرتے رہیں گے. عمران خان صاحب آئیں گے کل؟ جی انشاءاللہ ضرور آئیں گے. اور اگر ایاز صادق صاحب جیت گئے تو حسب بعد ان کو مبارک بھی دیں گے ظاہر ہے کہ نہیں؟ بالکل, مجھے نہیں پتا کہ وہ رزلٹ کس وقت آتا ہے, کیونکہ ابھی یہ بھی بلکہ ایک بڑی عجیب چیز ہے. میں تو تھوڑا سا اس سے پریشان بھی ہوں کہ ہر الیکشن میں ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جی 9 سے لے کے 12 تک ووٹنگ ہوگی, تاکہ کوئی اگر دیر سے آتا ہے تو وہ میں نے پتہ کیا, وہ کہتے ہیں جی الفابیٹکلی شروع کریں گے, جب ختم ہو گیا تو ہم تو میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے ان سے کہ جی آپ کوئی ٹائم فریم دے دیں جس طرح کسی بھی الیکشن میں ہوتا ہے. تو بہرحال عمران خان صاحب آئیں گے, ووٹ دیں گے اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے. پرویز رشید صاحب, کتنے ووٹ ٹورڈز دی ویری اینڈ آپ کے خیال میں مل جائیں گے ایاز صادق صاحب کو؟ آج اس کے بارے میں مجھے گفتگو کرنا بالکل مناسب نہیں لگتا کہ انتخاب سے پہلے میں انتخاب کے ووٹوں کے بھی اعلان. NA 1-2 کا تو آپ نے بڑا کہہ دیا تھا کہ ہم اتنے ووٹوں سے جیت جائیں گے, وہ تو آپ نے بھی بڑے فورکاسٹ کیے تھے. یہ تو سمپل نمبر ہے, اس میں تو لاکھوں لوگ انوالو تھے, یہ تو سینکڑوں میں اندر ہے. یہ نمبر دے دیں نا آپ ہمیں. تلک میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کا ایک آدھ ووٹ کم ہو جائے. ہمارے ووٹ انشاءاللہ تعالی جتنی جماعتیں تائید کر رہی ہیں وہ سب پورے نکلیں گے. جمہوری طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی ایاز صادق صاحب کی فتح ہوئی. کل جب انہیں یہ اسپیکر کے امیدوار کے طور پر قبول کرتے ہیں, ان پر اعتراضات داخل نہیں کرتے, تو اخلاقی طور پر بھی ایاز صادق صاحب کو فتح حاصل ہوئی ہے. اور انشاءاللہ صرف ریمائنڈر کے طور پر بیفور I close, صرف ریمائنڈر کے طور پر دیکھیں, آپ کی جماعت کے منسٹر حضرات نے زرداری صاحب کی کابینہ میں جنرل پرویز مشرف سے جب اوتھ لیا تھا کالی پٹیاں باندھ کے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اوتھ تو لے رہے ہیں لیکن اس کے اوپر معترض ہم رہیں گے. تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے قانونی حق ہے, پارلیمان کے باہر بھی پارلیمان کے اندر بھی. وی ہوپ کہ اٹ گوز ویل آل آف دس. تو آپ کو بیسٹ لک ٹو یو, اور دیکھتے ہیں مے دی بیسٹ کینڈیڈیٹ ون. ناظرین, ہمارا اگلا پروگرام کا حصہ مثلا کیجئے گا. بی جے پی کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو رہا ہے. ایک تو ہاتھ وہ اپنے ساتھ اور ہندوستان کے ساتھ کر رہے ہیں, اور بہار کے اندر ان کے ساتھ سیاسی طور پر بڑا ہاتھ ہوا. مقبوضہ کشمیر بھی ان کی سرگرمیاں کیا ہیں؟ اسٹے ٹیونڈ فار دی نیکسٹ سیگمنٹ. آئیے ناظرین, بات کرتے ہیں ہندوستان کے اندر ہونے والے سیاسی ہلچل سے بھرپور منظرنامے کی. بہار کے اندر بی جے پی کا کباڑا نکل گیا. اس کے اوپر ہم بات کریں گے ڈاکٹر شاہین اختر صاحبہ, جو تجزیہ کار ہیں اور ایسوسیٹ پروفیسر ہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی. بہت شکریہ آپ کا. اور مشال ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو چیئر پرسن ہے کشمیر پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن. آپ کا بھی بہت شکریہ. سٹارٹنگ وتھ یو ڈاکٹر صاحبہ, یہ ذرا بتائیے گا کہ بہار کے اندر بڑے نعرے مارے گئے تھے, اور میں بی جے پی کا جو مقامی لیڈر ہے اس کا بیان پڑھ رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ہار گئے اس انتخاب کے اندر تو پاکستان کے اندر شادیانے بجیں گے. سو انہوں نے پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تھی, لیکن ووٹرز نے رسپونڈ نہیں کیا. سو واٹ ہیپنڈ ان بہار؟ ایکچولی بی جے پی کا میں تو کہوں گی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ایک گجرات ماڈل جو ہے وہ پورے بھارت میں جو ہے اس کو ایک انڈورس کروایا جائے. تو ابھی آپ دیکھیں بیف بین کے جو تناظر میں جتنی پولرائزیشن ہوئی تھی تو کہا جاتا تھا کہ بہار کا جو الیکشن ہے وہ اس کے تناظر میں ہے, کیونکہ وہاں پہ بی جے پی جو ہے ہندو ووٹ کو اکٹھا کرنا چاہ رہی تھی. اب وہ بتا کہ بہار بہت مشکل سٹیٹ ہے, ہمیشہ سے رہی ہے. للو پرساد کے وہاں پہ جو ہے اچھا خاصا جو ایک کلاؤٹ رہا ہے, اور ان کی پارٹی نے سب سے بہتر کارکردگی دکھائی. بالکل. اب ان کی ایک الائنس جو بنی ہوئی تھی, اور نتیش کا جو ہے جو ابھی جو سٹنگ ہے سی ایم, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سے وہ آئے ہیں بہار میں للو کے بعد, انہوں نے وہاں پہ بہت تبدیلی لائی ہے گورننس میں اور ڈیولپمنٹ میں, جو کہ بہار میں انپریسیڈنٹڈ ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑی اچھی ان کا کمبینیشن تھا. اور پھر ایک پولرائزیشن جو تھی اس کی میرے خیال میں جو رسپانس مودی چاہ رہا تھا بہار سے ملے, وہ نہیں ملے. مشال ملک, بطور کشمیری جب آپ ان انتخابات کو دیکھتی ہیں تو ان کا سمبولک امپیکٹ کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ یو فیل کہ بی جے پی جو ہے وہ اس کو سیاسی طور پر مار لگ رہی ہے, ہندوستان اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے, یا آپ کے خیال میں کشمیر کے معاملے کے اوپر جو بی جے پی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا, کیونکہ کنسسٹنٹ پالیسیز تمام جماعتوں کی ایسی ہی ہیں؟ آپ دیکھیں نا, بہار میں جو بھی سپیچز کی تھی مودی نے, اس میں اگر آپ دیکھ لیں ان کی پالیسی رہی ہے کہ ڈیوائیڈ کریں, جو ان کا وننگ ٹکٹ رہا ہے, ٹو ڈیوائیڈ پیپل آن کاسٹ اور ریلیجن.
اس کے اوپر. تو یہاں دلتس کے ساتھ تو انہوں نے آلریڈی جو پہلے سلوک کیا تھا, مگر ایک سپیچ میں ہی سیڈ, مسٹر مودی ہی سیڈ کہ جو دلتس ہیں وہ سارے یونائٹڈ ہو جائیں مسلمانوں کے خلاف, کیونکہ جو کمیونل ٹوسٹ ڈالنے کے لیے کہ جو مائنورٹی کوٹا جو ہے وہ دلتس کو مل جائے. بٹ تھینک گاڈ کہ ان کو تھوڑی ہوش آئی کہ یہ جو بندہ بول رہا ہے یہ اتنا فنیٹک ہے, خود اس نے دلتس کو کس طرح برن کیا ہے ان کے RSS کے لوگوں نے. تو دیٹ از اے گڈ اسٹیپ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بہت وری کرنے کی بھی بات ہے. ٹھیک ہے یہ ٹیمپریرلی ہمیں لگ رہا ہے کہ تھوڑے ڈوز یا کوئی لائک جو لوگ ٹالرنس اور سیکولر انڈیا میں بلیو کرتے ہیں انہوں نے اپنا ایک مینڈیٹ دیا ہے, بٹ جب تک کوئی ایک ماس موومنٹ انڈیا کے اندر خود نہیں آئے گی, آئی تھنک کشمیر سے کہیں بڑا مسئلہ انڈیا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا, کیونکہ مور دین 600 رجسٹرڈ کیسز ہیں جو کمیونل وائلنس اور ریلیجس وائلنس کے جو کیسز ہوئے ہیں, اور اس سے کہیں زیادہ ہیں جو کہ ان رجسٹرڈ ہیں ود ان انڈیا آفٹر مودی کمنگ ٹو ہندوستان پاور. کے اندر سے آواز آنی چاہیے, اور تبھی مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی شاید حالات کچھ تبدیل ہوں. اس کے اوپر ابھی آتے ہیں. ابھی جو ہندوستان کے اندر سے آواز آ رہی ہے, مودی صاحب نے تو اس کو بالکل ڈسریگارڈ کر لیا اپنے حق میں, انہوں نے ریلی شروع کروا دی اور پھر مقبوضہ کشمیر میں چلے گئے, $12 بلین کا جو ہے وہاں پر پیکج ڈال دیا. تو کافی پیسے ہیں, $12 بلین جب انہوں نے پیکج مقبوضہ کشمیر میں اناؤنس کیا, ڈسریگارڈنگ واٹ از ہیپننگ ان ہز اون کنسٹیچوئنسی. بہار پہ صرف تو ایک چھوٹے سی آبزرویشن دوں گی جو کہ مشال نے بھی بات کی, وہاں پہ دلتس ہیں تو لو کاسٹ سمجھیں یا درمیان کے یادوس ہیں, تو میرے خیال میں وہاں پہ جو ایک کمیونل کارڈ ہے میں نہیں سمجھتی کہ اس کی زیادہ کوئی سپیس بھی اویلیبل تھی, تو اگر وہ اکٹھا ہوا تو میرے خیال میں ایک بڑا نیچر کانسیپٹ. ہاں ابھی جو مقبوضہ کشمیر کا جو ہے پیکج کی بات ہے, پہلے تو یہ ہے کہ پیکج ہے کیا, اگر آپ اگر آپ کافی رقم ہوتی ہے جی بہت زیادہ, آدھا تو جو ہے اس میں سے چلا جائے گا کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ہے, زوجلا ایک ٹینل ہے, کچھ ہائی ویز ہیں اور کچھ بریجز ہیں, ان میں چلا جائے گا. تو وہ تو لانگ ٹرم اگر آپ کہیں تو اس میں جائے گا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا یا جو پیکج کا حصہ بنایا گیا ہے, منموہن سنگھ جب گئے تھے تو انہوں نے بھی اناؤنس کیا تھا, تو وہ ایک قسم کی اسی پیکج کی جو ہے اس کو انٹیگریٹ کر کے اسی کو شو کیا گیا ہے کہ اس میں انٹیگریٹ کر کے جیسے کہ دکھایا گیا ہے, ایسا ہے نہیں ہے. جا کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ فل سٹاپ نہیں ہے, یہ آغاز ہے, آغاز ہے. بالکل تو آغاز ہے تو اس سے مراد ہے کہ more money can be thrown into Kashmir, but before اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ پیکج جیسا بھی ہے, آپ کے خیال میں ہندوستان کا جو پیسہ پھینکنے کا عمل ہے بے وقوف تو نہیں ہے کہ پیسہ اپنا پھینک رہے ہیں, کچھ نہ کچھ تو امپیکٹ جنریٹ کرتے ہوں گے, وہ کیا امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ بیسکلی انہوں نے کرپٹ کرنا ہوتا ہے اور اپنی آرمی کو, وہاں پہ جو انڈین آکوپیشن فورسز ہیں, میں تو وہاں رہتی ہوں, مجھے پتا ہے کیا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, اتنا فنڈ یہ بھیجتے ہیں وہاں پہ. اب آپ دیکھ لیں لاسٹ ایئر جو کولوسل وہاں پہ فلڈ آیا ہے اس کے اندر $16 بلین کا نقصان ہوا ہے کشمیری اکانومی کو, اور یہ ان کو سال بعد یاد آیا اور یہ $12 بلین وہاں پہ بھیجنا چاہ رہے ہیں. اور کس کے لیے, کون سی ٹرشری انڈسٹریز ہیں, ہارٹی کلچر ہے, ٹورزم کی تو ویگریز رہتی ہیں ہر وقت وہاں پہ, جنگ جیسا سچویشن ہے, پوری دنیا کشمیر آنا چاہتی ہے, یو می ایوری بڈی وانٹس ٹو وزٹ, اٹس ہیون آن ارتھ, مگر وہ کیسے جائیں, یہ جانے نہیں دیتے, جس سے بیچارے کشمیری جو ہیں ڈائریکٹلی, کیونکہ آپ کو بہت انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا ایک پوائنٹ کہ کشمیری
تو آپ 44,000 کروڑ جو ہے یا 6 بلین سے زیادہ کا جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے. وہ وہاں نہیں گیا جہاں ضرورت تھی, جہاں پہ اکانومی جو لوگوں کو جو تھا ڈائریکٹ اس کا بینیفٹ تھا, تو وہ نہیں ہوا. شال کی بات کی ہے تو کہاں اس میں کتنا گیا, صرف 500 کروڑ. ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو 50 کروڑ. ٹھیک ہے, تو یہ جو ان کے آرٹیزن وغیرہ کے لیے ڈیکنسٹرکٹ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے لیے اور جنہوں نے سفر کیا ہے وہاں پہ نہیں گیا. اوکے مشال, اس کا کشمیر کی جو تحریک ہے اس وقت, وہ اس وقت ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا ایک عذاب انہوں نے اپنے لیے کھڑا کیا ہوا ہے, مودی کو الیکٹ کر کے اس کو ریئیکٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن کشمیر کی جو تحریک ہے وہ اس سے بینیفٹ کر رہی ہے آپ کے خیال میں کہ ہندوستان سڈنلی دے ڈسکورڈ کہ جی یہ بی جے پی جو ہے نا یہ تو انہوں نے ہماری بنیاد جس کو ہم کہتے تھے جس کے اوپر ہندوستان کھڑا ہے اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں, یا آپ کے خیال میں کشمیر کے اندر جو حالات اور واقعات ہیں وہ ہندوستان کے اندر جو حالات اور واقعات اس سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ان کی جو سٹرگل ہے چاہے کانگریس کی گورنمنٹ ہو, بی جے پی کی ہو, کوئی بھی ایکس وائی زی ہو, دیٹ ڈزنٹ میٹر ٹو دیم, یا پی ٹی پی کی ہو ان آکیپائڈ کشمیر یا کانگریس نیشنل کانفرنس کی ہو, ان کی جو ڈٹرمنیشن اور ول ہے دیکھ لینا آپ. ایک ایک گھر میں آپ وزٹ کریں, وہاں پہ کوئی مارٹر ہے, کوئی ریپ وکٹم ہے, کوئی ہاف وڈو ہے, کوئی ہاف مدر ہے. جب انہوں نے اپنی تن من دھن کی ساری قربانیاں دے دی ہیں تو ان کے لیے ان کی سونے کے بن کے آ جائیں, وٹ ایور دے آفر. یہ شال پہن لینا مودی کا وہاں پہ, یا سونیا گاندھی جب آتی تھی کشمیری فیرن پہن کے, سمجھ لینا کہ انہوں نے کشمیر کو ہاں اللیگلی آکیپائی ضرور کیا ہوا ہے انہوں نے, مگر ان کے دل یہ کبھی نہیں جیت سکتے, پیسے سے نہیں جانے واپس آئیں گے. آپ کیٹیگرائز کس طرح کریں گے اس وقت جو کشمیر کی سٹرگل ہے آن گوئنگ ہونے کے علاوہ وہ کس فیز میں ہے؟ It's in full gear. It was in full gear before. اب تو 5th generation ہے جو constantly war zone کے اندر ہے, اور ان کے اندر بھی کل 14 year old ایک بچے کو شہید کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچے, میری بیٹی ہے 3 سال کی ہوگی ہے, وہ بھی جاتی ہے, وہ کہتی ہے ہم کیا چاہتے ہیں. یہ ان کے اندر آزادی کا جو سینٹیمنٹ ہے یہ کل نہیں یہ کر سکتے. اور دوسری بات, کیونکہ یہ اکنامک پرسپیکٹو اس کا بہت امپورٹنٹ ہے جو میں بات پہلے نہیں کمپلیٹ کر سکی, جو کہ آپ لوگوں کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ جو فارسٹ لینڈز ہوتے ہیں پوری دنیا میں, اور اسپیشلی انڈر آرٹیکل 370 بھی آپ دیکھیں تو یہاں پیڈی لینڈ بہت زیادہ ہے کیونکہ واٹر باڈیز ہیں. اور آپ حیران ہوں گے دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ واٹر باڈیز کے اوپر انہوں نے, پیڈی لینڈ کے اوپر انہوں نے, آرمی نے اپنی چھاؤنیاں اور اپنے فلیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا فورٹریسز بنائی ہوئی ہیں, اور اس سے ان کا ایگریکلچر کشمیر کا اتنا ڈیمیج ہو رہا ہے. جو کشمیر کے اپنے ریسورسز ہیں وہ یہ خود کھا رہے ہیں, انہوں نے خود جہنم بنایا ہے. کیونکہ بالکل ٹائم شارٹ ہے, دنیا نے نہ ہندوستان کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے اوپر آواز اٹھائی ہے, نہ آپ کو یورپین یونین سے نظر آتی ہے, نہ لندن سے نظر آتی ہے, نہ واشنگٹن سے, نہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر واقعات ہو رہے ہیں اس کے اوپر اب یہ جا رہے ہیں لندن موصوف مودی صاحب. آپ کے خیال میں وہاں پر کچھ ان کو سننے کو ملے گا یا وہ ان کی تعریف ہی کرتے رہیں گے؟ میرے خیال میں اگر آپ اس کو دیکھیں کہ پولیٹیکل اکنامک پیکیجز سے کشمیر کا مسئلہ نہ پہلے حل ہوا نہ ہوگا. پولیٹیکل سائیڈ پہ مثلا میرے خیال میں یورپین یونین ڈیفینیٹلی یہ کہے گی کہ اگر واجپئی وہاں گئے تھے تو انہوں نے پاکستان سے بات کرنے کی بات کی, اور آج اگر مفتی سعید نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ شروع کیا تو مودی نے کہا کہ مجھے ایڈوائسز نہیں چاہیے. تو یہاں پہ تو میرے خیال میں کلیئر کٹ یورپین یونین کا ایک بات بنتی ہے کہ اس خطے کے امن کے لیے بھی اور کشمیر کے حوالے سے بھی انڈیا پاکستان کا ڈائیلاگ تو شروع ہونا چاہیے. مشال ملک صاحبہ, ڈاکٹر شاہین اختر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, ہمارا ایٹول کمنٹ باقی ہے, اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئیے ناظرین, اب چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف. اہم نقطے کی ہم نے ذرا ترتیب بھی بدلی ہے اور موضوع ابھی ہم نے ایک اہم چنا ہے. اس کا تعلق پاکستان میں بچوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے جنسی زیادتی کے واقعات ہیں. ان واقعات کے اوپر جو تنظیم کام کرتی ہے ان کی نمائندہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے اور یہی ہمارا آج کا ایٹول کومنٹ ہے. حبیبہ سلمان صاحبہ سینئر پروگرام آفیسر ہے میڈیا ساحل آرگنائزیشن, وہ تنظیم جس کی رپورٹ آپ جیو نیوز پر دیکھتے آ رہے ہیں پچھلے 24-36 گھنٹوں میں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اعداد و شمار ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ پاکستان میں معصوم بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کے جو واقعات ہیں وہ کس تعداد میں ہو رہے ہیں؟
اگر ہم کرول نمبرز کی بات کریں، ساحل کرول نمبرز جو کہ ہم کمپائل کرتے ہیں اور 70 نیوز پیپرز کو مانیٹر کر کے ڈیلی، اور اس کے بعد اس کو کمپائل کیا جاتا ہے. 2014 کے اگر اعداد و شمار دیکھیں تو 3508 کیسز جو ہے نا وہ رپورٹ ہوئے ہیں اخبارات میں، جو کہ ہمارا مین ذریعہ ہے، جس میں سے 31% جو ہے وہ جو بوائز ہیں ان کے ساتھ ہوا ہے، اور 61% جو ہے نا وہ گرل چائلڈ کے ساتھ ہوا، یعنی سوڈمی اور ریپ کا پروپورشن یہ ہے. تو یہ آپ نے کہا کہ یہ جو رپورٹ ہوئے ہیں، کیا آپ کا اندازہ ہے جو رپورٹ نہیں ہوتے کیسز وہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو بے تحاشا، کیونکہ یہ ایک ٹیبو سبجیکٹ ہے، اس پہ بات کرنا لوگ ایک تو فیئرفل ہوتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں بات کرنے سے کتراتے ہیں، عزت کا سوال ہوتا ہے، سٹگما اٹیچ ہوتا ہے، اور یہ تو بہت کم کیسز ہے جو کہ سرفیس ہوتے ہیں، جو لوگ ہمت کر کے آگے آ کے بتاتے ہیں. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. بالکل ٹپ آف دی آئس برگ. ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا کہ جو رپورٹ ہوئے کیسز، ان کا جب آپ پروفائل انالیسس کرتے ہوں، تجزیہ کرتے ہوں گی، تو کون سے لوگ ہیں جو بچوں کے ساتھ زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو ہے وہ جاننے والے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بچوں کے ساتھ ابیوز کر لیتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پلانڈ چیز ہوتی ہے. فرسٹ ٹائم یا اس طرح سے کوئی بھی کیس ہمارے سامنے جو ہے نا ایسا نہیں آیا ہے کہ جو پہلی بار میں کسی بچے کو اٹھا کے لے گئے. یہ اسٹرینجرز جو انوالومنٹ ہے، مگر عموماً جو ہے اکوینٹنسز، اور اکوینٹنسز کے آگے بھی جب ہم سب کیٹیگریز میں جاتے ہیں جو کہ اخبارات مینشن کرتے ہیں، اس میں ہے ریلیٹیوز، انسیسٹ بھی ہیں، مولوی حضرات بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، پولیس کی بھی انوالومنٹ ہے اس کے اندر. تو بہت اس کی لسٹ لمبی لسٹ ہے، لیکن بنیادی بات ہے کہ حلقہ احباب میں سے ہی لوگ ہوں گے جو یہ کرتے ہوں گے. آپ نے رشتہ داروں کا ذکر کیا، رشتہ داروں کے اندر دور پرے کے رشتہ دار، قریب کے رشتہ دار، وہ پروفائل کیا ہے؟ قریب کے رشتہ دار ایسے جن کا ایکسیس آپ کے گھر تک، آپ کے بچے تک ہے، جو کہ بچے کو اعتماد میں لیتے ہیں، ان کو اس بات پر راغب کرتے ہیں، ان کو کنفیوز کر دیتے ہیں شفقت اور بیڈ ٹچ میں، کہ آپ بچے کو پیار کر رہے ہو. اس بچے کو سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہے. وہ محسوس تو کر رہا ہوتا ہے مگر وہ کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ حقیقت میں مجھے ویسا پیار دے رہے جیسے میرے والدین دے رہے، یا پھر یہ کچھ اور ہے. اور جب تک بچہ سمجھ جاتا ہے تب تک وقت نکل چکا ہوتا ہے. پیرنٹس کا کردار اس میں کیا ہے؟ جن بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کیسز، ان میں پیرنٹس کی غفلت شامل ہے؟ پیرنٹس کا اپنے رشتہ داروں پر یا ایسے لوگ جن کو ظاہراً جانتے ہیں ان کے اوپر غیر ضروری اعتماد ہے، اس میں پیرنٹس کا کردار کیا ہے؟ سب سے پہلے پیرنٹس کا جو کردار ہے ہمارے معاشرے میں، ایک تو پیٹریارکل سسٹم ہے، اور بچے کی انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے پیرنٹس کے ساتھ، فادرز کے ساتھ تو بہت دور ہوتا ہے. مدرز کے ساتھ بھی بچے جو ہے نا وہ زیادہ شیئرنگ نہیں کرتے ہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے جو کبھی بھی ہو سکتا ہے کسی بچے کے ساتھ، اور آپ کو نہیں پتا ابیوزر نے اس کو کب کے لیے پلان کیا ہے. مگر جب بچے کے ساتھ ہوتا ہے تو بچہ جو ہے نا وہ اتنا بے بس ہوتا ہے. ایک تو معاشرے میں سٹگما تو وہ تو پیرنٹس بھی انڈورس کرتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے اگر ہم، مگر وہ بچہ اپنے پیرنٹس تک یہ بات پہنچاتے اتنا وقت لگا دیتا ہے کہ پیرنٹس تک بات نہیں پہنچتی. دوسری طرف یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں ان میں بھی ہمارے سامنے ایسی باتیں آئیں کہ جب بچہ رپورٹ کرتے تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہوگی، یا آپ کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس طرح سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عموماً ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے جس میں ہم رشتہ داروں کے اوپر بچوں کو کسی کے ساتھ چھوڑ کے کہیں چلے گئے، یا پھر کسی کے پاس ملنے کے لیے بھیج دیا، اور پھر اگر بچہ کہے بھی تو پھر بھی ہم مانتے نہیں ہیں اس بات کو، کیونکہ ہماری اتنی ریلیشن شپ سٹرونگ ہوتی ہے کہ ہم اس بات کو اگر آپ کو 2-3 جملوں میں بہترین مشورہ دینا ہو والدین کے لیے، یا جن لوگوں کے گھروں میں بچے موجود ہیں اور ان کی حفاظت میں ہیں وہ بچے، وہ مشورہ کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ یہ کہ بچے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے، بچے کو اپنا دوست بنائیں تاکہ بچہ ہر بات آپ سے شیئر کرے. اتنا آسان بنائے اپنے ساتھ بچے کے ایکسیس کو کہ وہ ہر بات آپ کو یہ تو بعد از واقعہ میں کارآمد ہوگا، لیکن قبل از واقعہ میں کیا اس کو تحفظ کس طرح فراہم کریں؟ تحفظ اس طرح سے فراہم کرنی ہے کہ آپ نے بچے کو سب سے پہلے یہ سمجھانا ہے کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. کسی سے کوئی چیز مفت میں نہیں لینا آپ نے. یہ بیسک جو ہے نا انفارمیشن ہے جو کہ آپ کو بچے کو دینا ہوگا. یہ ہماری ریسرچ کے بیسس پہ ہم لوگوں نے اینیمیشنز بھی بچوں کے لیے میسیجز بنائے ہیں جو کہ ہم بچوں کو پرووائڈ کر لیتے ہیں. اویئرنیس ٹریننگ کے دوران مدرس کو بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ٹیچرز کو بھی. کسی سے کوئی چیز مفت میں نہیں لینی،
کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا، اور پھر یہ کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ اب یہ میرے اور آپ کے بیچ کے راز ہے، یہ کسی کو مت بتانا، اس کا مطلب ہے آپ نے بتا دینا۔ آپ کی ویب سائٹ تنظیم کی موجود ہے، اس کے اوپر یہ ہدایت نامہ موجود ہے، ہم چاہیں گے کہ وہ ویب سائٹ بھی ڈسپلے ہو۔ ناظرین، ہمارا ایڈیٹوریل کمنٹ یہی تھا، بچے سب سے اہم رکن ہے معاشرے کا، اس خاندان کا جس کے اوپر معاشرہ تشکیل پاتا ہے، ان کی حفاظت ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اور جن کے بچے ہیں انہی کی بنیادی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے اور بچوں کو تحفظ بھی فراہم کرنا ہے۔ غفلت کی جو قیمت ہے وہ بڑی بھاری چکانی پڑتی ہے خاندان کو، بچوں کو اور معاشرے کو۔ اللہ سب کے بچوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔